بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل سے پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں شور پڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی اہم ترین شخصیات کے ٹیلی فون جو ہیں وہ ہیک کیے گئے، بھارت کی طرف سے ٹیپ بھی ہوئے، اور انفارمیشن جو ہے سیکرٹ انفارمیشن وہ شاید کسی کے ہاتھ بھی لگی۔ عمران خان صاحب کا جو پرانا فون ہے اس کو بھی ہیک کرنے کی اطلاعات ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو امریکی اخبار دی گارڈین ہے، جس کو بعض لوگ گارجین بھی کہتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ والی خبر چھاپی، اور کچھ صحافتی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کی انویسٹیگیشن کی، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ کوئی ٹیلی فون، یہ جو ٹیلی فون ہے نا، اسمارٹ فون جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسرائیل کے ہاتھوں سیف نہیں ہے۔ اسرائیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں کافی آگے جا چکا ہے، اور جو جمال خاشقجی جو ایک سعودی صحافی تھے جن کا قتل محمد بن سلمان کے حکم کے اوپر مبینہ طور پر ہوا، جس کی امریکہ نے بھی انویسٹیگیشن کی، اب وہ رپورٹ بھی غالباً پبلک کر دی گئی ہے، اور وہ ان کا قتل ترکی میں سعودی سفارت خانے کے اندر ہوا۔ وہ کمرے کے اندر گئے یا سفارت خانے کے اندر گئے، باہر واپس نہیں آ سکے۔ ان کا فون ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ چونکہ آئی فون تھا تو آئی فون کا کلیم ہے کہ ہمارا فون ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رپورٹ کے مطابق وہ فون بھی ہیک کیا گیا اور ساری انفارمیشن لی گئی اس خبر کے مطابق۔ تو اگر یعنی کہ جو بڑے سے بڑا دعویٰ کرنے والے کمپنیز ہیں، آئی فون ہو یا جو بھی ہو، کہ ہمارا جو سافٹ ویئر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہیک نہیں ہو سکتا، وہ انکرپٹڈ ہے، اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا، یا اگر واٹس ایپ والے کہیں کہ جی یہ انکرپٹڈ ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو ٹیپ نہیں کیا جا سکتا، اس کی انفارمیشن میسیجنگ جو ہے وہ مطلب ڈی کوڈ نہیں کیے جا سکتے، یا کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ دعوے غلط ثابت اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل کی کمپنی ہے NSO، اس نے 50,000 کے قریب مبینہ 50,000 افراد، جو کہ ظاہر ہے کہ اہم ترین لوگ ہوں گے، ان میں سے 1,000 کے قریب دنیا کے مختلف درجے کے، ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے درجے کے صحافی ہوں گے، ان کے فون ہیک کر کے ان کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، یا پھر یہ سسٹم اس طرح کا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس کو اپنے فون کو استعمال کر رہے ہوں تو وہ لوکیشن تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے اکاؤنٹس تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے بیٹھ کے یہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو جدید دنیا میں اس کو ایک نیا وارفیئر کہتے ہیں، جس کو 5th جنریشن وار بھی کہا جا رہا ہے، کہ انفارمیشن جو ہے وہ اس تک رسائی یا ڈیٹا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک نیا ہتھیار ہے، اور بیسیکلی آپ کسی کی جو انفارمیشن ہے وہ اگر آپ کے پاس آ جائے گی تو وہ آپ کے سامنے، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وہ کمزور بھی ہے، وہ آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے، آپ کا دشمن۔ تو لیکن خوبصورت بات یا خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی مسلم ملک کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے، پاکستان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت دور ہے۔ لیکن NSO جو ایک اسرائیلی فرم ہے، یہ جس کو آپ کہہ لیں IT فرم کہہ لیں آپ، یا پروگرامنگ والی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، اس کے جو دنیا کے مختلف ممالک 10 کنزیومر ہیں، یا اس کے گاہک ہیں، یا اس کے کلائنٹ ہیں، ان میں ایک بھارت بھی شامل ہے، انڈیا۔ تو ہمارے ہاں یہ تاثر جو کابینہ میں کہہ لیں کہ فواد چوہدری صاحب بتا رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں انڈیا نے کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اس خبر کے مطابق راہل گاندھی کا بھی فون ٹیپ ہو رہا تھا اور ہم نے اس کو مودی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے ہماری، ہم انڈیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تو فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ سوال کروں گا کہ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر لوگ فائز ہیں، ان کو کس نے، میرا مطلب کہ وہ پتاسے دیتے ہیں کہ جناب تسی اسمارٹ فون استعمال کرو، نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب ہر گھنٹے بعد ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مطلب اگر کرنا ہے تو اپنے ہارڈ ڈسک سے کریں، جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، ڈیسک ٹاپ، اس سے کر لیں۔ ویسے اس سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی جانکاری ذات چاہیے ہوئی ہے۔ دی پرومس لینڈ ایک کتاب ہے، خود نوشت ہے براک اوباما کی۔ براک اوباما صاحب نے اپنی اس خود نوشت میں یہ لکھا ہے کہ پینٹاگون اور CIA سے ان کو اجازت لیتے لیتے کہ میں
بلیک بیری استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے وہ کہتے ہیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا. تو پھر وہ اب یہ ٹیکنالوجی ان کے گھر کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ان کا جو صدر ہے وہ ان چیزوں سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے جو دیگر جو سیکیورٹی سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر ہیک ہوئے ہیں فون پاکستان کے وزیر اعظم کے، کابینہ کے ارکان کے، پاکستان کے دیگر سینسٹیو عہدوں پر فائز لوگوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائن کے کوئی گڑبڑ ہے، آپ استعمال کر رہے تھے. اس وقت پاکستان کی فوج میں ایک کلچر ڈیولپ پا چکا ہے کہ وہاں پر یہ اسمارٹ فون آپ آفس میں بیٹھ کے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کسی سینسٹیو جو انسٹالیشن ہے، کوئی دفتر ہے، جی ایچ کیو ہے، کوئی بھی دفتر ہے وہاں پر، اور ایون اگر کوئی میٹنگ ہے کوئی بڑے لیول کی، تو یہ فون اسمارٹ فون اندر نہیں جانے دیا جاتا. یہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن اب سنا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ ہم واٹس ایپ کی طرح کا ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ اپلیکیشن ہم تیار کریں اپنی، اور وہ جو پاکستان کے جو ریاستی عہدیدار ہیں وہ والی اپلیکیشن یوز کیا کریں. ایون جو پاکستان کے جو سیکیورٹی سے متعلق جتنے ادارے ہیں وہ اس کو یوز کریں، تو تاکہ انفارمیشن جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے. سر جدوں وہ فون ہی ہیک کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، جب وہ فون ہی ہیک کر رہے ہیں، اینڈرائڈ ہو یا پھر وہ دو ہی سسٹم چل رہے ہیں نا، ایک اینڈرائڈ چل رہا ہے اور ایک دوسرا کہڑا ہے پروڈیوسر صاحب، وہ جو ہے آئی فون کا نہیں، اس کا نام بھی ہے کوئی، نہیں وہ کوئی نام بھی ہے اس کا، چلیں چھوڑے ٹیکنیکل وہ بات ہو جائے گی. تو دو سسٹم جو ہے اسمارٹ فونز پہ وہ پوری دنیا چل رہی ہے، ایک اینڈرائڈ پہ جو گوگل والوں کا ہے، اور دوسرا ہے ان کا اپنا آئی فون والوں کا. تو دونوں ہی فون جب ہیک ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی اپلیکیشن بنائیں یا اپنی درخواست خود لکھ لیں. اپلیکیشن سے میں وہ لے رہا ہوں تو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو ذہن میں رکھیں. اور ویسے بھی ہمارے خدشات یہ ہیں کہ جو واٹس ایپ والوں کا سرور ہے وہ انڈیا میں پڑا ہوا ہے. تو یہ اگین پھر ایک ٹیکنیکل بات ہے، لیکن وہ انڈیا میں پڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی دسترس میں بھی ہوگا. پھر آ جائیں کہ وہ جو آپریشنل جن کے پاس سروسز ہیں، آپریشنل سروسز، یہ اسمارٹ فون کی ہوں، انٹرنیٹ کی ہوں، یا جس کو ہم کہتے ہیں یہ سائبر ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری وہ دشمنان دین، دشمنان پاکستان کے پاس ہیں، انہی کی ایجاد ہیں، انہی کی دی ہوئی سروسز ہیں. تو یہ جہالت کا خمیازہ تو پھر بھگتنا پڑتا ہے. تو اگر آپ فرض کریں کہ کوئی اس طرح کی اپلیکیشن بھی بنا لیتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی سائنس جو ہے جس کو ہیک نہیں کر سکتی، اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی، تو پھر بھی حضور اعلیٰ یہ فون جو ہے یہ سیٹلائٹ پہ چلتا ہے. تو سیٹلائٹ اور وہ اپلیکیشن بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلنی ہے. تو سیٹلائٹ تو ہماری کوئی نہیں ہے. چین نے اپنی سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے وہ وی چیٹ اور اس طرح کی اس نے فیس بک ٹائپ اپنی ساری جو سماجی رابطوں کی اپلیکیشنز ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. تو پھر چین کی اگر نقل مارنی ہے تو پھر چین جیسا ہو کے بھی دکھانا پڑے گا آپ کو، اتنا آپ کو اپنی ملک اور قوم کے ساتھ سنجیدہ بھی ہونا پڑے گا اور اتنا ہی ڈیووٹڈ بھی ہونا پڑے گا. تو ٹیکنالوجی کا مقابلہ صرف ٹیکنالوجی سے کیا جا سکتا ہے، جگاڑ بازی سے نہیں کیا جا سکتا. بھارت نے دشمنی نبھانی ہے. آپ سافٹ ویئر یہ بنا لیں یا وہ والا بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک سیٹلائٹ آپ کا اپنا نہیں ہے، تب تک آپ سیکیور نہیں ہیں. اب دنیا میں تو سیٹلائٹ کے اوپر بھی کانٹی ڈال دیتے ہیں لوگ. تو اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو پھر اس دنیا کے طور طریقے سیکھنے پڑیں گے اور مقابلے میں آنا پڑے گا. اور ہم ٹیکنالوجی میں کوئی 300 سال پیچھے ہیں دنیا سے. جو ہمیں ایک ایٹم بم مار کے ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ کیا ہے جی مارخور جو ہے وہ تل ابیب میں بھی ہے، یا اسرائیل کی سرزمین پر بھی مارخور پایا جاتا ہے. یہ خوش ہونے کے بہانے ہیں، یہ اپنا رانجھا راضی رکھنے کے بہانے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی رہی انڈیا اور اسرائیل کی بات، ان کی محبتیں جو ہیں وہ بڑی پرانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی دعوتیں کوئی نئی نہیں ہیں. پاکستان دنیا میں سب سے کلیور جو اٹیک ہونا تھا وہ پاکستان پہ ہونا تھا، اور کرنے کی کوشش کی گئی. کوہٹا کے اوپر ہمارا یہ زیادہ دور میں ہوا تھا یہ والا واقعہ کہ کس طرح ایک پیسنجر جو ہوتا ہے، یہ جیٹ جو ہوتا ہے جو سواریاں لینے والا جہاز ہوتا ہے، اس کے سائیڈ پہ لگ کے دو جو ایئر کرافٹ تھے جنگی جہاز،
وہ آ رہے تھے. 3 سسٹم ہوتے ہیں کہ ایک زمین پہ بیٹھے لوگ دیکھتے ہیں, دوسرا وہ ہمارا سرویلنس ہوتا ہے ریڈار کے ذریعے, اور تیسرا ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے. تو 2 میں تو وہ نہیں آئے, تو وہ جو زمین پہ مینول ہوتا ہے کہ وہ دوربین لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2 میں وہ آ گئے, وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے. تو وہ حملہ پھر ادھر سے F-16 ہم نے اڑائے اور پاک فضائیہ نے یہ والا حملہ ناکام کیا. وہ اسرائیل کے طیارے تھے. اسرائیل نے عراق کا وہ تباہ کیا تھا ایٹمی ری ایکٹر, ایران کا ان کے نشانے کے اوپر ہے. تو پاکستان کو وہ, میرا مطلب ہے کہ چنے تو چبوانا چاہتے ہیں ناک کو, لیکن ابھی تک نہیں چبوا سکے. کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی دشمنی اپنی جگہ پہ. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنے کا لائل ہیں. اگر ہم لائل ہیں تو پھر جناب ٹیکنالوجی میں ہمیں چلے 300 سال پیچھے نہ ہوتے, کوئی 20 سال پیچھے ہوتے تو کوئی مقابلہ بھی تھا. اب مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو اب ہم جو ہیں وہ ان کی اخلاقیات کے مرہون منت ہیں, اور دشمن کی اخلاقیات ویسے ہوتی کوئی نہیں ہے. یہ کمپنیز کی اخلاقیات چل رہی ہیں, اور کمپنیز کی اخلاقیات کے اوپر جب ریاست کا دباؤ آتا ہے تو وہ بھی فارغ ہو جاتی ہیں. تو انڈیا ہماری جاسوسی کر رہا ہے, وہ کرے گا. وہ FATF میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, وہ نقصان پہنچائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا نقصان کس طرح, جو ارادہ ہے اس کا نقصان پہنچانے کا, وہ جو دشمنی نبھا رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں. یہ ہم اپنی ایپلیکیشن بنا لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اسرائیل, امریکہ ہو, روس ہو, چین ہو, جاپان ہو, انڈیا ہو, کسی کا بھی اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اسی میدان میں ایکسپرٹ ہو کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ جنگ اب وہ توپوں سے نکل کے, ٹینکوں سے نکل کے, اب یہ جنگ جو ہے یہ سیٹلائٹ پہ آ چکی ہے. اور سیٹلائٹ سے ہمارا تعلق اتنا ہی ہے جتنا ایک مطلب ایک جاہل آدمی کا کتاب سے ہو سکتا ہے. بس یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے, اس میں کیا ہے وہ نہیں ہمیں پتہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں, اور آج قبلہ درست کریں گے تو آنے والے سالوں میں, آنے والی صدیوں میں جا کے ہم کی مقابلہ کر پائیں گے. خوش ہونے کے لیے پھر وہ بڑے موقع ہیں کہ امریکہ کو گھٹنوں پر ٹیک دیا ہم نے, اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں, انڈیا بڑا پریشان ہے کہ لال قلعے پر پرچم لہرانے والا ہے پاکستان کا. یہ خوش ہونے کے لیے بڑی ہیں ہمارے پاس, وہ کہانیاں بہت ہیں. یہ کہانیاں سنانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے یوٹیوب پہ بھی اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی, کہ بس وہ ایک موقع آ گیا تھا لیکن نواز شریف نے غداری کر دی یا بھٹو نے غداری کر دی, ہم تو ان کو پکڑ کے گردن سے گھسیٹنے والے تھے لیکن اپنے ہی مرواتے ہیں. وہ پائے نہیں, یہ سب کہانیاں ہیں. حقیقی دنیا میں جینا سیکھیں, اور حقیقی دنیا یہ ہے کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں, ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ابھی تو ہم نے 0 سے سٹارٹ بھی نہیں لیا, تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.